اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ یونس سے میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت قرار دیا ہے، موعظہ، واعظ کی چیز ایک نصیحت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی نصیحت کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایڈوائس اور اچھی بات اور تنبیہ اور رہنمائی، اور یعنی مختلف انداز میں آپ نصیحت کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ نصیحت کے سب معانی درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن 2 باتیں نصیحت کے حوالے سے ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ نصیحت جو ہے یہ عام طور پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، نئی بات نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی آپ جب سے اسکول جانا شروع ہوئے، آپ کو کالج یونیورسٹی تک ایک بات بار بار سننے کو ملی، وہ کیا بات تھی؟ کہ پڑھ لو، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی والدین بھی یہی نصیحت کرتے آئے، اساتذہ بھی یہی نصیحت کرتے آئے، رشتہ دار بھی یہی نصیحت کرتے آئے۔ مجھے بتائیے، یہ پڑھ لو کوئی نئی بات تھی آپ کے لیے؟ بچپن میں بھی آپ نے سنی تھی، اور اسکول میں بھی سنی، کالج میں بھی سنی، یہاں تک یونیورسٹی میں بھی آپ نے یہ بات سنی۔ دوسری بات نصیحت کے حوالے سے یہ ہے کہ نصیحت ایسی چیز ہوتی ہے جو بار بار کی جاتی ہے۔ تو نصیحت کے جو بھی معنی آپ کے ذہن میں ہیں ٹھیک ہے، لیکن 2 باتیں نصیحت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ جوڑنی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، نمبر 2 بار بار کی جائے گی۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت ہے، تو گویا قرآن مجید میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، ساری اچھی باتیں ہیں بلکہ ہم تو کہیں گے، رہنمائی ہے ہم سب کے لیے۔ اب وہ 2 باتیں اگر اس کے ساتھ ہم جوڑیں نا کہ نئی بات، تو قرآن مجید میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نصیحت کس چیز کی گئی ہے، تو آپ کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے گا جی نماز، کوئی کہے گا زکوٰۃ، کوئی کہے گا جی دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا، کوئی کہے گا کہ وحدانیت۔ لیکن یہ سب چیزیں آپ کو قرآن کے ہر صفحے پہ نہیں ملیں گی۔ ایک بات جو قرآن کے ہر صفحے پہ آپ کو ملے گی نا، جسے ہم پھر قرآن کی سب سے بڑی نصیحت کہہ سکتے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے، وہ ہے موت۔ قرآن مجید کے ہر صفحے پہ آپ کو موت کا تذکرہ ضرور ملے گا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں رہنا، آخر تم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ مصحف کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ملتی ہے نا، 4-5 لائنوں پہ لکھی ہوتی ہے، پڑھنا شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہ بدلے کا دن کب ہے؟
آپ کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد ہی ہے نا، تو موت کا تذکرہ آپ کو مل گیا۔ دوسرے پیج پہ آ جائیں، سورۃ البقرہ کے کچھ الفاظ ملتے ہیں، یعنی 5 لائنیں وہ بھی ملتی ہیں، اس کے بعد پھر پورے صفحے ہیں نا، وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ متقین کے جہاں صفات ذکر کی ہیں، ان کی سب سے بڑی صفت یہ ذکر کی ہے کہ آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے۔ تو آخرت کب ہے؟ مرنے کے بعد۔ تو جو بالکل چھوٹے صفحے ہیں مصحف کے، ان میں ایک ایک مرتبہ تذکرہ میں نے آپ کو دکھا دیا، تو آپ کو ڈائریکٹلی موت کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ اگر آپ ہمت کر کے کہیں سے کچھ نکال ہی لیں کہ جی یہاں پر کہیں ایسا تذکرہ ہمیں نہیں ملا، تو آپ کو یہ الفاظ یقیناً مل جائیں گے قرآن مجید کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے کہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کیا یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں باخبر ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، اب تم جو بھی کر رہے ہو کر لو، آنا میرے پاس ہی ہے۔ استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں اپنے ٹیچر کے حوالے سے کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ کلاس میں حاضری لگاتے ہوئے بچوں کو اپنی اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے انہیں متنبہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی بچہ شرارت کرتا تھا تو پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ میں تک لیا، میں تک رہا، یعنی استاد کا یہ بتانا کوئی خبر دینا نہیں ہوتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ کیا ہوتا تھا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں ذرا ویلا والا، پھر میں تمہیں پوچھتا ہوں۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے نا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے یہ اصل میں یہی ہے کہ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، کر لو، میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا کہ موت ہے۔ اور ماشاءاللہ اس وقت موسٹلی ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، تو ینگ اسٹوڈنٹ کے لیے تو موت کا تصور جو ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میں نے جوان ہونا ہے، پھر میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، پھر میں بوڑھا ہوں گا اور پھر کہیں جا کے مروں گا۔ لیکن جو ذرا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اب شاید ہماری باری آ جائے۔ تو مجھے بتائیے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ پہلے بوڑھے کو ہی موت آئے گی اور اس کے بعد جوان مرے گا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے پہلے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ لمبی زندگی جیتے ہیں۔ تو موت کو یاد کرایا گیا ہے بار 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 بار، اور موت ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ موت ہمیں اچھی لگتی ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں اگر مزید اس ٹاپک کو تھوڑا سا لمبا کروں نا تو آپ کہیں گے سر کوئی اور بات کریں، کوئی اچھی باتیں کریں، کوئی آپ نے کیا مرنے مرانے والی باتیں شروع کرتی ہیں۔ لیکن دنیا کی اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو اس دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے تو مل جائیں گے، بے شمار ہے، رسولوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، بے شمار ہے، کتابوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، بے شمار ہے، لیکن ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکاری ہو، جو یہ کہے کہ جی میں موت کو نہیں مانتا کہ موت آنی ہے۔ تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور یہی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔
جس طرح آپ کسی بزرگ کو ملتے ہیں، بڑے کو ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت کرے، تو ان بزرگ نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو ایک دم سے جوش میں آیا اور بولے اور کیا نصیحت کروں، ابھی کوئی اور نصیحت چاہیے تمہیں؟ تم نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو فوت ہوتے دیکھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور ابھی بھی کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ اسی طرح ایک جنازہ جا رہا تھا، تو جنازے کے پیچھے ایک بزرگ بھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے، تو کسی نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے؟ بابا جی بولے پتر تیرا۔ تو وہ برا منا گیا، اس نے کہا کہ بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھی، آپ نے الٹا ہی جواب دے دیا اس کا۔ کہنے لگے کہ بیٹا اگر برا لگا ہے تو میرا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جنازہ کسی کا بھی ہو، جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آج یہ شخص اس چارپائی پہ لیٹا ہے تو کل تم نے بھی اس چارپائی پہ لیٹنا ہے۔ تو سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا، موت ہے، اور ہمارے بگاڑ کی، ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی، ہمارے اپنے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت بھول چکے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، ہمیں مرنا یاد نہیں ہے، ہم بڑے بڑے کام یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ تو موت اگر ہمیں یاد رہے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بہت سارے کام کرنے ہیں آپ نے ابھی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، لیکن یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ آپ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن آئے گا کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات پہ مزید بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق لسان القرآن کا ہمارا جنس اور عدد ٹاپکس مکمل ہو گئے۔ جنس کے ذریعے آپ نے اسم کو مذکر یا مؤنث ہونا یا مذکر یا مؤنث استعمال ہونا پہچان لیا۔ عدد کے ذریعے آپ نے واحد اسم پہچان لیا ہے، واحد سے مثنیٰ بنانا آپ نے پہچان لیا ہے، پھر واحد سے جمع بنانا آپ نے پہچان لیا ہے۔ جمع کی دو اقسام آپ کے سامنے آ گئی ہیں، سالم اور مکسر۔ سالم ود فارمولا اور مکسر وداؤٹ فارمولا۔ پھر سالم مذکر کی ہے تو وہ آپ نے پہچان لی ہے دو آوازوں کے ساتھ، اونا اینا، اور سالم مؤنث کی ہو تو آت آپ کو سنائی دیتا ہے۔ جیسے میں کہوں آپ سے سماوات، تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ سما کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو رہا ہے نا۔ جنات، تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ جنہ کی جمع ہے۔ آیات، تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ آیت کی جمع ہے۔ تو آت آوازیں یہ بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس میں مدد دیں گی الفاظ کو پہچاننے میں۔ آج ہم اسم کے تیسرے پہلو کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، اور بہت ہی زبردست پہلو ہے یہ اسم کا، بہت ہی خاص کہہ لیں آپ، بہت ہی اہم کہہ لیں، اور اس میں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ چیزیں سیکھیں گے جو شاید آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوں گی۔ یہ پہلو جو ہے اسم کا وہ ہے جی وسعت کا۔ وسعت سمجھتے ہیں آپ، پھیلاؤ کو کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کریں گے وہ ہوگی کیپیسٹی۔ یعنی آج ہمیں اسم کی کیپیسٹی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس اسم کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے۔ جیسے آپ نے جنس لفظ سنا تھا اسم کے بارے میں، تو دو لفظ آپ کے ذہن میں آئے تھے، کون کون سے؟ مذکر مؤنث۔ عدد آپ نے اسم کے بارے میں سنا تو آپ کے ذہن میں تین لفظ آئے، واحد، مثنیٰ، جمع۔ جب بھی آپ اسم کی وسعت کے بارے میں سنیں نا تو آپ کے ذہن میں دو لفظ آنے چاہیے، ایک نکرہ اور ایک معرفہ۔ نکرہ معرفہ، یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے نا، نئے لفظ تو نہیں ہے، اردو میں آپ نے سنے ہوئے ہیں نکرہ معرفہ۔ ہاں جی، نکرہ کسے کہتے ہیں؟
عام چیز کو، عام کامن، اور معرفہ خاص پراپر اسپیسیفک. تو عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا نا وہ یا تو نکرہ اسم ہوگا یا معرفہ ہوگا. لہٰذا ہم نے آج کے انشاءاللہ تعالیٰ دن میں یہ پہچان لینا ہے کہ کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے. آپ اس قابل ہو جائیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ. کلیئر؟ اچھا مجھے بتائیے کہ نکرہ آپ کے خیال میں زیادہ ہوں گے کہ معرفہ؟ عام کامن زیادہ ہوتے ہیں نا، تو معرفہ کم ہوتے ہیں. تو کم کو ہم پڑھ لیتے ہیں، جو کم ہے ان کو پڑھ لیتے ہیں آج، اور جو معرفہ پروو نہیں ہوں گے وہ سب نکرہ کنسیڈر کر دیے جائیں گے. تو ہم معرفہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. گویا ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی اسم کب کب معرفہ ہوتا ہے. یعنی ہم پڑھیں گے جی معرفہ کی اقسام. معرفہ کی 7 اقسام ہیں جی، 7. عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ نکرہ ہی ہوگا. گویا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسم کو ان 7 قسموں میں رکھ کر دیکھنا ہے. اگر کہیں فٹ ہوتا ہے تو معرفہ ہے، ورنہ نکرہ. اوکے جی. اس وقت ہم اسم کے معرفہ ہونے کی 5 صورتیں پڑھیں گے. 5 صورتیں، کیونکہ اس وقت آپ کو سمجھ ہی 5 آئیں گی. 6 اور 7 ہم اسی کورس میں پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے. صحیح؟ تو 5 معرفہ کی اقسام میں آپ کو سکھا دوں گا، اور 6 اور 7ویں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا آگے جب جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو معرفہ کی پہلی قسم میں آپ کو بتانے لگا ہوں. معرفہ کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے جی علم. علم، علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈے کو. جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ نشان. ٹھیک ہے، علامت. آپ نے گرین اور وائٹ ایک کپڑے کا، کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس میں گرین زیادہ ہے، وائٹ تھوڑا ہے، اور گرین والے حصے پہ چاند اور ستارہ بنا ہے، تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. اوکے. تو یہاں علم سے مراد ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن یعنی کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، یا کسی خاص جگہ کا نام. اس کو علم کہا جاتا ہے. علم کسے کہیں گے؟ خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام. زید علم ہے نا، خاص شخص کا نام ہے نا. آپ سب کا نام زید ہے؟ نہیں نا، آپ سب زید تو نہیں ہے نا. تو زید خاص شخص کا نام ہے نا. اسی طرح مریم، اسی طرح فیصل آباد، اسی طرح مکہ. تو یہ علم ہے. انہیں آپ پراپر ناؤن کہیں گے. کیا کہیں گے انہیں آپ؟ پراپر ناؤن. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ علم کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہوتا ہے. اوکے ہو گیا. اس میں اور میں کیا آپ کو بتاؤں، بس جب اینڈ پہ آپ سے سوال پوچھوں گا تو پھر آپ نے غور کر کے بتانا ہے کہ یہ علم ہے یا نہیں ہے. معرفہ کی دوسری قسم جو ہے نا وہ ہے جی اسم ضمیر. ضمیر اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن. پروناؤن، ٹھیک. پروناؤن میں خاص طور پہ یہاں مراد پرسنل پروناؤنز ہیں. پرسنل پروناؤنز. پرسنل پروناؤنز وہ پروناؤنز ہوتے ہیں جو آپ پرسنز کے لیے یوز کرتے ہیں.
اوکے جی. مثلا میں اپنے لیے آئی کا ورڈ یوز کرتا ہوں انگریزی میں, آئی کرتا ہوں نا, تو آئی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. میں اپنے لیے می کا لفظ استعمال کرتا ہوں, می کیا ہے؟ پروناؤن ہے. میں اپنے لیے مائی کا لفظ استعمال کرتا ہوں, تو مائی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. اب میرا نام حالانکہ نہ تو آئی ہے, نہ می ہے, نہ مائی ہے. میرا نام علم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے لیے جو میں آئی, می اور مائی یوز کر رہا ہوں نا, یہ پروناؤن ہے. کلیئر ہوگی نا بات؟ یعنی پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. سمپل سی بات ہے. آپ کا نام عبداللہ ہے, لیکن عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں عبداللہ سے مخاطب ہو کر یو, ٹھیک ہے نا, یا اس کے لیے میں یور کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اب یہ یو اور یور کیا ہیں؟ یہ پروناؤنز ہیں. عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں آپ سے. اب میں بات کر رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, پہلے میں عبداللہ سے ہی بات کر رہا تھا, اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور عبداللہ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سے بات کرتے ہوئے عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا ہی, ہز یا ہم, ایسے ہی نا. تو ہی, ہز, ہم پروناؤنس ہے. تو آپ نے پروناؤنس پڑھے ہوئے. اب یہ ہے کہ آپ عربی میں پروناؤنس پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن اس وقت میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا, میں معرفہ کی اقسام پوری کروا رہا ہوں آپ کو. ایک آدھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پروناؤن کی, پرسنل پروناؤن کی. مثلا ہم نے ایگزامپل پڑھی تھی انا. انا کے معنی کیا تھے؟ میں, ٹھیک ہے, انا کے معنی تھے میں. تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. اسی طرح عربی زبان میں انتا, انتا کے معنی ہے یو, انتا کے معنی یو. عربی زبان میں ہوا, ہوا کے معنی ہے ہی. تو ابھی میں 3 لفظ آپ کو بتا دیا سمپل, آئی, یو اینڈ ہی. ان کی عربی میں نے لکھوا دی آپ کو. باقی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی جب ہم ضمائر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اوکے جی. تو معرفہ کی دوسری قسم ہوگی جی ضمیر, جسے آپ پرسنل پروناؤنس کہیں گے. معرفہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے اشارہ, اسم اشارہ. یہ بھی ایکچولی پروناؤن کی ایک قسم ہے جسے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ ہے قلم, ہے نا, قلم. قلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں, میرے قریب ہے تو میں کہتا ہوں یہ دس, ٹھیک. گھڑی دور ہے میرے سے, میں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں, وہ, یعنی دس, دیٹ. تو یہ جو دس اور دیٹ کے لفظ ہیں یہ اشارے کے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہوں. اوکے. اس وقت میں آپ کو اسماء اشارہ نہیں پڑھا رہا, صرف معرفہ کی اقسام پوری کر رہا ہوں. تو عربی زبان میں دس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہاذا. آپ کو عربی کی الف بے نہ آتی ہو لیکن آپ کو ہاذا ضرور پتہ ہے, ایسے ہاذا کا آپ کو ضرور پتہ ہے. تو ہاذا کے معنی یہ ہیں اور ذالکا کے معنی وہ ہیں. باقی تفسیر سے جب ہم اسماء اشارہ پڑھیں گے تو اس وقت ہمارے سامنے آ جائیں گے. اوکے جی. معرفہ کی چوتھی قسم, یہ بھی ایکچولی پروناؤنس کی ایک قسم ہے, اور یہ ہوتی ہے جی ریلیٹو پروناؤنس, یعنی کنجنکٹو پروناؤن. ایسا پروناؤن جو کنجنکشن کا کام بھی دیتا ہے اور پروناؤن کا کام بھی دیتا ہے. مثلا اردو میں کہتا ہوں وہ جو. اب یہ وہ جو ہے نا, وہ جو, یہ اردو میں 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں جی یہ وہ طالب علم ہے جو وقت پر آتا ہے. صحیح ہے نا, یعنی 2 جملے تھے میرے پاس کہ یہ ایک طالب علم ہے, وہ وقت پر آتا ہے. 2 جملے تھے نا, میں نے ان دونوں جملوں کو جوڑا ایک وہ جو لفظ لگا کر.
ٹھیک ہے, اصل میں جو ہی ہے لیکن کمبینیشن یہ بنتا ہے وہ جو کا, کہ یہ وہ طالب علم ہے جو وقت پر آتا ہے. تو یہ جو لفظ آیا اس نے دو کام کیے, ایک تو کنجنکشن کا کام کیا, یعنی دو جملوں کو جوڑ دیا, اور ساتھ پروناؤن کا کام بھی دے دیا. صحیح. تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اسم موصول. اسم موصول, ریلیٹو پروناؤن یا کنجنکٹو پروناؤن. یعنی اب یہ جو کا لفظ ہے نا, جو, اس کی عربی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے الذی. الذی جو. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو جو یا جس, ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح ایک لفظ ہے الذین, یہ آپ نے لازمی سنا ہوا ہوگا. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ جو ایمان لائے. کلیئر ہو گیا. تو یہ موصول بہت کم استعمال ہوتا ہے, اور شاید ہم اپنے کورس میں اس کو تفصیل سے پڑھیں ہی نہ. معرفہ کی 4 اقسام میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ان کو ریوائز کر لیں اور پھر میرے سوالات کا جواب دیجیے گا. میں آپ کے سامنے اسم رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ معرفہ یا نکرہ, 4 کو سامنے رکھتے ہوئے. عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم نکرہ یا معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 7. ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 5. 5 کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ 2 آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی ابھی. صحیح. ہم نے 5 پڑھنی ہے. کتنی پڑھ لی ہیں؟ 4. یہ 4 کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 علم. علم سے مراد کیا ہے؟ پراپر ناؤن, خاص شخص, خاص چیز, خاص جگہ کا نام. اوکے جی. دوسری کون سی ہے؟ ضمیر. اسم ضمیر. ضمیر سے مراد کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن, یعنی آئی, ہی, شی, اٹ, وی, یو, دے, سارے جو ہیں یہ سارے پرسنل پروناؤنس ہیں. تیسری قسم اسم اشارہ, دس, دیٹ, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. اور چوتھی موصول. یہ بس آپ کو ذرا تھوڑا سا موصول کرنا پڑے گا کہ ریلیٹو پروناؤن, کنجنکٹو پروناؤن. ٹھیک ہے, یعنی جو کا ایکولنٹ ورڈ, جو کا ایکولنٹ ورڈ سمپل لکھ لیں. لیں جی, اب میں اگر آپ کے سامنے اسم لکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ بتائیے یہ معرفہ یا نکرہ, بتا دیں گے نا؟ ٹھیک ہے نا. اب ظاہر بات ہے میں آپ سے نہ تو 5ویں قسم کا پوچھوں گا, نہ 6ٹھی, نہ 7ویں کا, میں 4 میں سے پوچھوں گا نا. تو 4 کو ذہن میں رکھ کے آپ نے بتانا ہے کہ نکرہ یا معرفہ. اوکے جی. جی پہلا کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ جی ابرار صاحب. پہلا آسان ہوتا ہے ماشاءاللہ, ہم نے یہ پکا کر لیا. تو پہلا آسان, مجھے آپ بتائیے کہ کتاب نکرہ یا معرفہ؟ علم ہے کتاب. سوچ لیں. ٹھیک ہے, کتاب نکرہ ہے, معرفہ تو نہیں ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو یہ علم ہے, نہ ضمیر اشارہ اور موصول میں آ رہی ہے. ماشاءاللہ جی. دوسرا جی, آپ کا نام؟ فروخ. جی فروخ صاحب, آپ مجھے بتائیے طالب نکرہ ہے معرفہ؟ نکرہ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کسی کا نام طالب ہو, علامہ طالب, تو پھر آپ کہیں گے جی معرفہ ہے. ورنہ طالب جو ہے نام
نہیں میں نے یہاں پر لکھا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کتاب اگر کوئی اپنا نام رکھ لے کہ میرا نام آج سے کتاب ہے, تو اب آپ کہیں گے جی وہ معرفہ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کا ذرا خیال کر رہا ہے. اگر نام ہے تو پھر معرفہ کہنا ہے آپ نے, اگر نام نہیں ہے تو نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جی. جی ثاقب آپ مجھے بتائیے, نبی نکرہ ہوگا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو تیسرے پوائنٹ کا. تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں گے نا, آپ کہیں گے نبی بھی نکرہ. فالو کر رہے ہیں نا؟ آپ نبی کو نکرہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. نبی تو کتنے ہیں؟ ہر نبی کا ایک نام ہے نا. تو نبی کا نام معرفہ ہے, لیکن نبی ہمسیلف نکرہ ہے. اوکے جی, ماشاءاللہ, گڈ, فالو کر رہے ہیں جی. آپ پہچانو گے؟ چلو پھر آپ پہچانو. آپ مجھے بتاؤ جی, رسول نکرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اپنی عقل استعمال کریں گے تو آپ رسول کو کبھی بھی نکرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. رسول تو کتنے ہیں؟ 313 رسول ہیں نا کم از کم, ہم نے یہ سنا ہوا ہے نا. تو رسول اسم نکرہ ہے, ہاں رسول کا جو نام ہے اوکے جی وہ معرفہ ہوگا. اوکے جی, ماشاءاللہ. نیکسٹ جی جناب, آپ مجھے بتائیے جی, ہیا اس کا میننگ. ویری گڈ, یہ بہت اچھا سوال ہے. میننگز نہیں آتے تو پوچھیں. ہیا کے میننگز ہیں شی. جی نکرہ, شی نکرہ. ہاں یہ ضمیر ہے, تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ. جی شی نکرہ تو پھر بس سب نکرہ. جی سوال, اچھا میں پوچھوں آپ سے. ماشاءاللہ جی. آپ مجھے بتائیے, اولائکا اس کا مطلب ہے دے, وہ دوز, سوری دے نہیں, دوز معرفہ, یہ اشارہ ہے دوز. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اوکے جی, آپ بتائیں گے اب. ماشاءاللہ, بہت ٹیکنیکل بات, اور اس کے بعد پھر میں سوئچ کروں گا 5th قسم کی طرف. مدینہ معرفہ جی, نکرہ. معرفہ نکرہ, معرفہ نکرہ, معرفہ نکرہ. اختلاف پیدا ہوا نا, اچھی بات ہے. اب اس کو ہم سمجھیں گے, دیکھیں جی, مدینہ کے معنی ہوتے ہیں سٹی کے. مدینہ کے کیا معنی ہے؟ شہر. اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیں شہر نکرہ ہے یا معرفہ, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نکرہ ہے. اور میں کہوں فیصل آباد نکرہ ہے کہ معرفہ, تو آپ کیا کہیں گے؟ معرفہ. تو میں اردو میں جملہ بولتا ہوں, فیصل آباد ایک شہر ہے. فیصل آباد ایک شہر ہے, تو اس کی انگریزی ہوگی فیصل آباد از اے سٹی. اس کی عربی ہوگی فیصل آباد مدینۃ. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فیصل آباد مدینہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ مدینہ کے لغوی معنی ہیں شہر کے. بالکل. تو اگر نام رکھ دیا جائے, آپ کو پتا ہے اس کا نام مدینہ نہیں ہے, ہم مدینہ کہتے ہیں, ہمارے ذہن میں مدینہ کا لفظ آتے ہی وہ شہر آ جاتا ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ لیکن آپ کو پتا ہے مدینہ کا کیا نام تھا؟ یثرب تھا نا. ہاں, اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس شہر میں, تو اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی یا المدینۃ المنورہ. ٹھیک, اس کے ساتھ کچھ لگا, پھر وہ نبی کا شہر ہوا یا روشن شہر ہو گیا. اوکے, ورنہ وہ شہر ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ماشاءاللہ جی. تو آپ پاس ہو گئے سب.
آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سا اسم نکرہ ہے, کون سا اسم معرفہ ہے. اوکے جی, لیں جی اب ہم معرفہ کی 5ویں قسم کی طرف آ رہے ہیں, اور اس کے لیے کتاب لفظ کو ہم سامنے رکھیں گے. بہت اہم ٹاپک کی طرف ہم مڑ گئے ہیں, پوری توجہ چاہیے آپ کی. کتاب نکرہ, اوکے جی. اچھا, جو نکرہ ہوتا ہے نا, عربی زبان میں ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس کی مدد سے ہم نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ عربی زبان میں نکرہ کو معرفہ بنانے کا فارمولہ ہے. آپ نے کہا جی کتاب نکرہ ہے, طالب نکرہ ہے, نبی نکرہ ہے, رسول نکرہ ہے, مدینہ نکرہ ہے. اب ان نکروں کو ہم نے معرفہ بنانا ہے, تو سمپل سا فارمولہ ہے ہمارے پاس کہ نکرہ اسم سے پہلے آپ ایک لام لگا دیں. نکرہ اسم سے پہلے ایک لام لگا دیں سکون کے ساتھ. کیا کہا میں نے؟ نکرہ کو معرفہ بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ فارمولہ کیا ہے؟ نکرہ سے پہلے ہم نے ایک لام سکون کے ساتھ لگا دینا ہے. سکون کے ساتھ آپ نے لگایا, لیکن ابھی سکون نہیں آیا آپ کو. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب ہوا یہ کہ جب یہ لگ گیا نا اس کے ساتھ, تو ہم نے اسے ملا کر لکھا. فرق نوٹ کیجئے گا. اب جب ہم نے اسے لکھا تو یہ بن گیا. اب یہ ہمارے سے پڑھا نہیں جا رہا نا. نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلا حرف ساکن ہے. کیسے پڑھیں؟ پہلا حرف ساکن ہو, ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. نوٹ کر لیں کہ یہ جو لام ہے نا, معرفہ بنانے والا لام, اس نے معرفہ بنا دیا نکرہ کو. اس لام کا نام نوٹ کر لیں. اس لام کا نام ہے لام تعریف. جو اتنا اہم کام کر دے, نکرہ کو معرفہ بنا دے, اس کا نام یاد رکھنا چاہیے نا. نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے کون آتا ہے؟ لام تعریف. اوکے جی. کسی نکرہ کے شروع میں لام تعریف لگ جائے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. لام تعریف ساکن ہوتا ہے, لیکن چونکہ اسے پڑھا نہیں جا سکتا, لہذا ریکویسٹ کی جاتی ہے ایک حمزہ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور لام کے پڑھنے میں مدد دیں. فالو کر رہے ہیں؟ معرفہ بن گیا. وہ حمزہ صاحب آئے تشریف لے کر. حمزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا سکون ہو, وہی ہوتا ہے نا حمزہ. اچھا, اگر حمزہ سکون کے ساتھ آئے تو پھر حمزہ کا کوئی فائدہ ہے نہیں نا. تو حمزہ صاحب سکون کے ساتھ تو آئیں گے نہیں. اگر اس لفظ سے پہلے کوئی اور لفظ لکھا ہو جس کے آخری ٹھہر فالو کریں. میں نے کیا کہا؟ لام جو لام تعریف ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے ایک حمزہ صاحب کو. حمزہ صاحب وہ الف ہوتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے. تو حمزہ صاحب سکون کے ساتھ تو آ نہیں سکتے, کسی نہ کسی حرکت کو لے کے آئیں گے. اب حمزہ کے پاس کتنی حرکتیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ زبر, زیر اور پیش. لام کو جوائن کرنے کے لیے حمزہ صاحب ہمیشہ زبر کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. لام کو جوائن کرنے کے لیے حمزہ صاحب کس حرکت کے ساتھ آتے ہیں؟ زبر کے ساتھ. اب یہ لفظ پڑھا گیا, پڑھا جا رہا ہے نا. اب ہم نے پڑھ لیا اس کو الکتاب. اب اس حمزہ کا نام بھی نوٹ کر لیں, کیونکہ اہم نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. دیکھیں جی, آپ کو جو بھی کوئی اہم ملتا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہاں یہ بندہ خاص ہے, صحیح ہے نا, اس کا نام یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں آپ کے نام یاد کر رہا ہوں آہستہ آہستہ, آپ کو میرا نام یاد ہے, تو ان کے نام بھی ہم نے یاد کر لے ہیں. لام جو معرفہ بنانے والا آیا تھا اس کا نام تھا لام تعریف.
اور جو لام کو پڑھنے کے لیے حمزہ زبر کے ساتھ آیا، اس حمزہ کا نام ہے حمزہ وصل. حمزہ وصل. اوکے جی. تو الکتاب، اب مجھے بتائیے معرفہ ہے یا نہیں ہے؟ معرفہ ہے نا، معرفہ بن گیا نا. تو کیا معرفہ کی یہ 4 قسموں میں فٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. تو یہ معرفہ کی 5ویں قسم بن گیا. اس کا نام ہم رکھیں گے معرف باللام. معرف باللام کیا مطلب؟ لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا اسم، یعنی وہ اسم جو لام کے ساتھ معرفہ بنایا جائے. اوکے جی. اب آپ کو کسی نکرہ کو معرفہ بنانا آ گیا. ابھی جو مختلف سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بریک کے بعد لیں گے. تفصیل سے ہم اس حمزہ کے بارے میں بھی اور اس لام کے بارے میں بھی پڑھیں گے. نوٹ کر لیجئے، ہم نے آج اسم کے تیسرے پہلو وسعت کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہے. وسعت سنتے ہی آپ کے ذہن میں اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا آ جائے. اسم کتنی صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے؟ 7. ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ 5. پہلی علم. علم سے مراد کیا ہے؟ خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام. دوسری ہے اسم ضمیر یعنی پرسنل پروناؤنز. تیسری ہے اسم اشارہ، جو اشارے کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، اشارے نہیں، لفظ. ٹھیک ہے. موصول 2 جملوں کو جوڑتا ہے اور پروناؤن کا کام دیتا ہے، یعنی جو کا ایکولنٹ ورڈ. اور 5ویں قسم وہ اسم جس پر ال لگا ہوا ہو. ال لگا ہوا ہو. اب ہم کہیں گے ال لگا ہوا ہو. ال اس لیے کہیں گے کہ لام معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، لیکن لام کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے حمزہ کی مدد لی گئی، لہٰذا ان کا پورا کمبینیشن ہم نے بول دیا ال لگا ہوا ہو. تو اب قرآن مجید سے آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ال والے جتنے بھی لفظ آپ کو ملتے ہیں انہیں 7 ایک نکال کے آپ معرفہ کی فہرست میں داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ال کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم مزید اہم باتیں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. سورہ یونس کی آیات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے. سینوں میں کیا ہے؟ دل. تو دل کی بیماریوں کا علاج قرآن مجید ہے. اب دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ دل کی بیماریاں یہاں پر ہارٹ اٹیک، انجائنا مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد ہیں نفاق، شرک، ٹھیک ہے، حسد. اور دل کی ایک بڑی بیماری، بہت بڑی بیماری، تکبر ہے. ذہن میں رکھیے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون تکبر نہیں کرتا، تو آپ یہی کہیں گے کہ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم تکبر نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن، ذرہ سمجھتے ہیں نا، ذرے کا وزن کتنا ہوگا؟ آپ اسکیل میں نہیں لا سکتے اسے. اس جتنا اس کے ہم وزن بھی کبر ہوگا جس کے دل میں، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک شخص ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، کیونکہ تکبر جو ہے نا عام طور پہ آپ نے اچھا پہنا ہو، اچھی گاڑی پر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، آپ اچھا کھا رہے ہوں تو دل میں آ ہی جاتا ہے۔ تو شخص نے سوال کر دیا، اللہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، یعنی برانڈ پسند کرتا ہے وہ، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے ڈیفائن کیا کہ تکبر ہے کیا۔ اچھے کپڑے پہنو، کوئی منع نہیں کرتا دین ہمارا، اچھا جوتا پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، اچھی سواری استعمال کرو، دین ہمارا منع نہیں کرتا، اچھا کھاؤ، دین منع نہیں کرتا۔ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، تکبر یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق آ جائے تو تم اس کا انکار کر دو اسے حق مانتے ہوئے۔ آپ سے نے فرمایا کہ کبر جو ہے یہ بطر الحق کی وغمت الناس ہے، یعنی حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دینا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اب مجھے بتائیے ہم میں سے کون شخص ہے جو اس والے تکبر سے بچا ہوا ہے؟ ہمارے سامنے کتنی مرتبہ حق آتا ہے نا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ابو جہل سب سے بڑا متکبر شخص تھا۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا ذاتی مجلس میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا بالکل سچ ہے، حق ہے۔ تو حیران رہ گیا، اس نے پوچھا پھر مانتے کیوں نہیں، مان کیوں نہیں لیتے؟ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ قریش کے شانہ بشانہ حاجیوں کی خدمت کی ہے، حاجی جب بھی آئے انہیں کھانا پلانا، ان کا خیال رکھنا، ہم نے ساتھ ساتھ ان کے کام کیا ہے۔ اگر آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو مجھے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہی تکبر ہے کہ حق سامنے بھی آ جائے اور آپ اسے حق مانتے ہوئے انکار کرتے ہیں، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا ایک فیلنگ۔ جو آپ اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایمانداری سے مجھے بتائیں، جو پیدل چلنے والے اور اس موسم میں خاص طور پہ آپ کو انسان لگتے ہیں، وہ مطلب ایک خواہ دل میں ایک آ جاتی ہے، تو دوسرے کو حقیر مت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات پر بات کریں گے۔ سبق کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ سبق ہم نے شروع کیا ہے اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا۔ معرفہ کی 7 اقسام میں سے 5 پڑھ لی ہم نے، علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور الف لام والا معرفہ، جسے ہم نے نام دیا معرف باللام، یعنی لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں پہلے آپ کو سمجھا دوں۔ آپ نے کہا جی یہ حمزۃ الوصل جس کا نام ہم نے رکھا ہے، اسے ہم نے بلایا لام کو پڑھنے کے لیے، تو اس کے بارے میں سن لیں کہ یہ ہر زبان والا کر لیتا ہے۔ زبان اصل میں چاہتی ہے فلو، زبان ڈیمانڈ کرتی ہے فلو۔ اگر زبان میں فلو نہ ہو نا تو پھر زبان نہیں ہے۔ اور عربی اتنی فلوئنٹ زبان ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کے بارے میں، اور فلو آپ کا رک جاتا ہے جب سکون آتا ہے۔ پہلا حرف ہی ساکن ہے، آپ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو آپ جتنے مرضی کی زبان دان ہیں، آپ حمزہ کے بغیر لام کو پڑھ کر زور لگا کر پڑھیں تو کتاب، اور وہ آپ کی ساری زبان جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہر زبان والا کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، کہ یہ جو ہے
ہمارے اردو زبان میں لفظ، انگریزی کا لفظ ہے اسٹیشن، ایسی ہے نا. ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں پنجاب والے، حالانکہ آپ دیکھیں یعنی سین سکون کے ساتھ ہے نا، اسٹیشن اسٹیشن اسٹیشن، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں اسٹیشن. اچھا کراچی والوں کو پرابلم ہوتی ہے، لہٰذا وہ نا ایک الف لگا کے پڑھتے ہیں شروع میں، ایسے ہے نا. وہ کہتے ہیں جی اسٹیشن، بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں اسکول، اسٹیشن، اسکول، آئی لگا دیا انگریزی میں شروع میں. انہوں نے اس طرح پڑھ لیا، پنجابی والے سے نہیں پڑھا جا رہا تھا، اس نے ایس بھی ہٹا دیا، ایسے ہی نا، پرابلم آ رہی تھی نا، تو اس نے ایس بھی ہٹا دیا تو کیا بنا اسٹیشن. تو زبان چاہتی ہے فلو، تو فلو کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کچھ لگا بھی سکتے ہیں، کچھ ہٹا بھی سکتے ہیں، تو ڈپینڈ کرتا ہے زبان پہ. تو عرب کو پرابلم آ رہی تھی تو اس نے حمزۃ الوصل لام ساکن کو پڑھنے کے لیے لگایا. اوکے جی، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر زبان میں ایسا پاسبل ہے. اب میں آپ کو یہ ال کے بارے میں ذرا مزید کچھ باتیں بتانے لگا ہوں، بہت اہم باتیں ہیں، نوٹ کر لیجئے. ال از اکول ٹو دی، ال از اکول ٹو دی، جسے آپ دا بھی کہتے ہیں، ٹھیک. دی یا دا آپ لگانے میں ماہر ہیں ماشاءاللہ. انگلش میں ہمارا مسئلہ رہا ہمیشہ کہ کہاں دا لگانا ہے، کہاں دا نہیں لگانا ہے، ایسے ہی ہے نا، مشکل ہی رہی نا. کہیں ہم دی لگا دیتے تھے، استاد کاٹتے تھا، نہیں یہاں نہیں لگنا، ٹھیک. جہاں دا نہیں لگاتے تھے وہاں لگنا ہوتا تھا. تو اس چکر میں ہم ہمیشہ ہی پھنسے رہے کہ یار کہاں دا لگنا ہے، کہاں دا نہیں لگنا. پھر بہرحال ہم نے ایک رزلٹ نکالا کہ انگریزی کا دی اور پنجابی کا دا جتھے لگ دے لا، ٹھیک ہے. یعنی رزلٹ نکلا کہ ہر جگہ لگا دیں، لگائیں آپ. تو نوٹ کر لیں کہ یہ جو ال از اکول ٹو دی، اور دی آپ عام طور پہ لگاتے ہیں اسپیسیفک کرنے کے لیے، ایسے ہی ہے نا. مثلا آپ انگلش میں کہتے ہیں ا بک، صحیح، اور کہتے ہیں دا بک. جب آپ دا بک کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی اسپیسیفک کتاب ہوتی ہے، کوئی اسپیسیفک کتاب. وہ اسپیسیفک کتاب کون کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کا آپ کو اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتا ہو. صرف آپ کسی کو کہتے ہیں یار آئی گیو یو دا بک، تو سمجھ آتی ہے اچھا وہ والی بک، ٹھیک ہے نا. ٹیچر میتھ کا آتا ہے کلاس میں اور آ کے کہتا ہے اوپن دا بک یا گیو می دا بک، تو آپ اسے کبھی سوال کرتے ہیں سر آپ کون سی کتاب، اسلامیات کی یا انگلش کی؟ میتھ کا ٹیچر کر کہتا ہے گیو می دا بک، تو دا بک سے مراد کون سی ہے؟ میتھ کی بک ہی ہے نا. یعنی یہ اسپیسیفک ہوگی. صحیح. میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ دروازہ کھولا، میں کہتا ہوں کلوز دا ڈور، کلوز دا ڈور. اب آپ باہر والا گیٹ بند کرنے چلے جائیں، از اٹ پاسبل؟ یعنی جو آپ کے سامنے ہے یہ اسپیسیفک ہو گیا. تو یہ سمپل سا اصول ہے کہ آ بک، اینی بک مینس اینی بک، اور دا بک مینس اسپیسیفک بک. اوکے جی، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ال جو ہے وہ دی کے ایکولنٹ ہے. اب ایک کام آپ نے کرنا ہے، میں آپ کو نکرہ اسم دیتا ہوں، آپ نے انہیں نا معرفہ بنانا ہے. آپ کو پتا چل گیا ہے کہ نکرہ سے معرفہ کیسے بنتا ہے. اوکے جی. جی قلم نکرہ، نکرہ ہے نا جی، اسے معرفہ بنائیں ال قلم. ماشاءاللہ. ہاں جی. حق نکرہ. اب آپ نے اپنا نہیں سوچنا حق بھی نکرہ. حق اگر کسی کا نام ہے حق نواز پھر تو وہ معرفہ ہے، ورنہ حق نکرہ. معرفہ دیکھنے کے لیے آپ نے اس میں فٹ کر کے دیکھنا ہے یار، ٹھیک ہے.
ہاں جی حق نکرہ ہے، معرفہ بنائیں الحق. اوکے جی. اچھا جی اس کے بعد آگے آئیں. اگلا لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں کرسی. نکرہ الکرسی. صحیح. اس کے بعد ایک اور لفظ دے رہا ہوں آپ کو، مجھے بتائیے جی. ذکر نکرہ ہے نا، نکرہ، اسے معرفہ بنائیں جی. ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ال نہیں لگانا، ال لگانا ہے نا، تو ال لگا دیا. آپ پڑھیں گے کیسے؟ اسے پڑھیں گے کیسے؟ اسے ہم پڑھیں گے الذکر. اس کو ہم پڑھیں گے الذکر. اور اس طرح پڑھنے کے لیے ہمارے لیے سہولت کر دی گئی ہے کہ لام کے اگلے لیٹر پہ شد ڈال دیتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لام نہیں پڑھنا آپ نے. یہ ہمارے لیے انہوں نے کر دیا. اوکے جی. اچھا آگے چلیں. ہاں جی الف لام لگائیں. الزکات، زا پہ انہوں نے شد ڈال دی کہ لام نہیں پڑھنا. اوکے. اسی طرح سواد پہ انہوں نے شد ڈال دی کہ لام نہیں پڑھنا. یہ ہمارے لیے انہوں نے کیا. اور جہاں پر لام پڑھنا تھا وہاں انہوں نے کیا کیا؟ لام کے اوپر سکون ڈال دیا. فالو کر رہے ہیں نا؟ میں نے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے کہ نہ شد ڈلی ہو نہ سکون ڈلاؤ، پھر بھی آپ صحیح پڑھ رہے ہو. مزہ تو تب ہے نا؟ فالو کریں. یعنی ایسے لکھا ہوا ہو اور میں کہوں جی پڑھ کے بتائیں، تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ اس کو میں نے الرجل پڑھنا ہے یا الرجل پڑھنا ہے. اس کا میں حل دینے لگا ہوں آپ کو. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا ہوگا، آپ پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے. یعنی ہم اب یہ فائنڈ آؤٹ کرنے لگے ہیں کہ ال کے لام کو کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا. ال کے لام کو کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا. کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی ال کے لام کو کب پڑھنا ہے، ال کے لام کو کب پڑھنا ہے؟ آپ نے اسے ایک جملہ سنا دینا ہے. آپ نے اسے ایک جملہ سنا دینا ہے. جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی ال کے لام کو کب پڑھنا ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک. اسے نہیں سمجھ آئے گا لیکن آپ کا کنسپٹ 100% کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیسے کلیئر ہوگا اب سمجھ لیجیے اس بات کو. یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے؟ ہا، یہ ہے قاف، یہ کاف ہے، یہ الف ہے، یہ خا، یہ واو، یہ فا، یہ عین، یہ جیم، یہ با، یہ غین، یہ میم، یہ ہا اور یہ یا. کتنے لیٹرز ہیں یہ؟ 14 گویا 14 لیٹرز ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ ان 14 لیٹرز میں سے کسی لیٹر سے شروع ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر الف لام آئے تو لام کو پڑھنا ہے. چیک کریں. لام پڑھ رہے ہیں نا؟ ہا. لام پڑھ رہے ہیں؟ کاف. لام پڑھ رہے ہیں؟ کاف. ٹھیک ہے. لام پڑھ رہے ہیں؟
نہیں. سواد اس میں ہے؟ لام پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. زا اس میں ہے؟ اچھا جی اب مجھے بتائیں لام پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا کیونکہ را اس میں نہیں ہے. ٹھیک تو مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے کہتا ہوں جی یہ ہا قاف کاف الف خا واو یہ 14 حروف یاد کر کے مجھے سنائیں, سنا دیں گے؟ 14 حروف یاد کر لیں گے؟ نہیں نا, لگے رہے 2 دن لے لیں میرے سے. یہ 14 حروف نہیں آپ یاد کر سکتے, لیکن جملہ آپ سب کو یاد ہو گیا. جملہ یاد ہو گیا نا؟ کیا ہے جملہ؟ حق کا خوف. ہاں جی عبد الرحمان, الف لام کے لام کو کب پڑھنا ہے؟ الف لام کے لام کو کب پڑھنا ہے؟ حق کا خوف عجب ہم ہے. فاروق بھائی الف لام کے لام کو کب نہیں پڑھنا؟ لام تب نہیں پڑھنا جب ان کے علاوہ ہے. اتنی لمبی بات نہیں, میں نے جواب دیا. جب حق کا خوف اور جب غم نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب حق کا خوف اور جب غم ہے تو ال کے لام کو پڑھنا ہے. جب حق کا خوف اور جب غم نہیں ہے تو الف لام کے لام کو نہیں پڑھنا. اب میں آپ کے سامنے لفظ لکھ رہا ہوں, بغیر حرکتیں ڈالے, بغیر شد, بغیر لام پہ سکون ڈالے, پڑھ لیں گے نا؟ ٹھیک ہے, آپ نے چیک کرنا ہے کہ حق کا خوف اور جب غم ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو لام پڑھ دیں, اور اگر نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں. ال کے بعد چیک کرنا ہے نا. ہاں جی پڑھیں گے؟ پڑھیں. الوہاب, ویری گڈ. ہاں جی حق کا ہو جب ہم ہے نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں گے. لفظ کو کیا پڑھیں گے؟ التواب. التواب جی. الہدا, ہاں حق کا ہو وجب ہم ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے آئے. اللہ کے نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. ہاں جی الستار. الستار کیوں؟ حق کا خوف عجب غم نہیں ہے. اور آئیں. ہاں جی الجبار کیوں؟ حق کا خوف عجب غم ہے. اوکے جی, لیں جی آخری 2 لفظ, بس آخری 2 لفظ. عبداللہ صحیح پڑھنا ہے. تمہاری کمر تو ٹھیک کرواتا ہوں نا میں. کمر والا ہی ہے نا یہ ہے؟ عمل کمر پکی بات. لام پڑھنا ہے کیوں؟ شاباش. ہاں جی عبد الرحمان تیار؟ پڑھو. الشمس لام نہیں پڑھا کیوں؟ کیونکہ حق کا ہو جب ہم نہیں ہے. ماشاءاللہ. لیں جی یہ 2 لفظ جو ہے نا القمر اور الشمس, صحیح, اس اعتبار سے یہ جو 14 حروف ہیں نا حق کا خوف جب غم ہے, ان کو کہا جاتا ہے قمری حروف. یہ حروف کیا کہلائیں گے؟ قمری حروف, کیونکہ القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے. صحیح. اور جو اس کے علاوہ باقی 14 حروف ہیں نا, کل 28 ہے نا, کل 28 ہے نا, تو 14 یہ آ گئے تو باقی 14 ہی بچے نا. تو باقی جو 14 ہے نا وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں. تو حروف الہجاء کو 2 حروف میں ہم نے تقسیم کر دیا, 2 قسم کے حروف میں. ایک قمری حروف. قمری حروف کون سے؟ حق کا خوف عجب غم ہے.
اور شمسی حروف کون سے؟ حق کا خوف اور جب ہم نہیں ہے. جی سر میں پوچھنا تھا یہ اگر ہر بندے کے قرآن پاک میں شاد ہوتی ہے ہاں 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 کیا کریں؟ مٹا دیں سارا. اچھی بات ہے. یہ وہ چیزیں بیٹا قرآن میں تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے حدیث آ جاتی ہے، حدیث میں تو نہیں ہوگا نا، پھر آپ کو یہ ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی جی. اب وہ ان کا جو سوال تھا میں اس کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. الکتاب معرفہ، اس کے مجھے پارٹس بتائیں. حمزہ حمزہ وصل اور لام لام تعریف. اوکے، یہ جو حمزہ وصل ہے نا یہ کیوں آیا ہے؟ لام کو پڑھنے کے لیے، لام کو پڑھنے کے لیے لایا کیا. اب ہوا ایسا کہ الکتاب سے پہلے ایک لفظ آ گیا ذالکہ. الکتاب سے پہلے لفظ آ گیا ذالکہ. اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو آپ اسے ایسے پڑھیں گے ذالکہ الکتاب، نہیں نا، ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا. آپ کیا پڑھیں گے؟ ذالکہ الکتاب. تو گویا اب حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں رہی نا، پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کی اب ضرورت نہیں رہی. لیکن اتنے بھی انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑی تو حمزۃ الوصل کو بلا لیا تھا، اب ضرورت نہیں رہی تو اسے کہا جی جاؤ. صحیح ہے نا. تو حمزۃ الوصل کو کہا جائے گا کہ آپ تشریف رکھیں، بس آپ کی حرکت جو ہے وہ ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے، تو گویا حمزۃ الوصل اب آپ کے پاس الف کی صورت میں لکھا ہوا رہ جائے گا. پڑھیں گے ذالک الکتاب ہی، لیکن لکھتے وقت حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. کلیئر ہو گیا جی سوال آپ کا؟ کلیئر ہو گیا جی؟ سانس ٹوٹ گیا. آپ کا سانس ذالکہ پہ غلط ٹوٹا نا. اگر ٹوٹ رہا ہے تو ذالک یہاں ٹوٹنا چاہیے. ہاں پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ مفہوم نہیں بنے گا نا. یعنی آپ نے اگر پیچھے سے ملانا بھی ہے تو کوئی جو دو کمبینیشنز ہیں ان کو تو الگ الگ نہیں کریں گے نا. صحیح ہے. بہرحال آپ کو حمزۃ الوصل کا فنکشن پتہ چل گیا فاروق صاحب؟ کلیئر ہوگی نا؟ تو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اب یہی چیزیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اور جیسے آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لفظ آپ نے پڑھا، کیا پڑھا اس کو آپ نے؟ الشمس. اس سے پہلے آ گیا واو زبر کے ساتھ، تو ملا کر کیا پڑھیں گے؟ والشمس. ٹھیک، تو والشمسی والضحاہا. وہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ساری پریکٹیکل ہے الحمدللہ. قرآن مجید میں آپ کو سب نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور اہم بات کر کے میرا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تقریباً. اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ال کے معنی ہم کیا کریں گے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے، خاص کرنے کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی معنی تو ہونے چاہیے نا جس سے ہمیں میننگز پتہ چلیں، تھوڑے بہت اندازہ ہو جائے. تو ال کے دو موٹے میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں، دو موٹے میننگز جو آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے. ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ال کے ایک معنی ہے خاص. ٹھیک ہے، یعنی کوئی خاص، کسی خاص کی بات ہو رہی ہے. اور ال کے ایک معنی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں آپ کے سامنے انگلش کا ایک جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہاں پر دی کے یا دا کے کیا معنی ہے. صحیح؟
جملہ ہے the cow gives milk. The cow gives milk. اب the cow لگا ہوا ہے نا. اب the cow کے معنی کیا ہے؟ خاص گائے. اگر آپ ترجمہ کریں دا کا معنی خاص تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص گائے دودھ دیتی ہے، عام گائے دودھ نہیں دیتی. اس کا مطلب یہی ہوا نا. لیکن کیا ایسا ہے؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. دا کاؤ گیوز ملک کا مطلب ہے تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو گویا ال دی کے ایکویلنٹ یہ ہے نا. تو جہاں بھی ال آئے گا وہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک تو مراد ہو سکتا ہے کوئی خاص کی بات ہو رہی ہے یا پھر تمام کی بات ہو رہی ہے. کسی خاص کی بات ہو رہی ہے یا تمام کی بات ہو رہی ہے. اور میں پروف کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی آپ نے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ الحمد. ترجمہ کیا ملتا ہے؟ تمام تعریف. تمام کے لیے کوئی لفظ ہے؟ تمام کے لیے کوئی لفظ ہے نہیں. کہاں سے لیا آپ نے تمام کا مفہوم؟ اس ال کے ذریعے سے کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے. ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. اور یہ جو حمد کا لفظ ہے نا، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں. حمد کا لفظ جو ہے اس کے معنی صرف تعریف کے نہیں ہے، کیونکہ تعریف کے لیے نا عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مدح، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مدح. تو اردو میں مدح ہم بولتے ہیں، عربی میں لفظ ہے مدح. تعریف کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تعریف ویسے بھی عربی کا ہی لفظ ہے. حمد جو ہوتی ہے نا، حمد یہ ایکچولی مدح اور شکر کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے؟ مدح اور شکر ان کو ملا دیں نا تو حمد بنتی ہے. لہذا یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ اردو میں آپ حمد کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کر سکتے. آپ کو دو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. معرفی ہوگی نا، یعنی کنسیڈر ہم اسے لیکن یہ والی چیز جو ہے نا، یہ ایکچولی اگر یہ پھر اوپر کی بات ہوگی وہ بچوں کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ وہ جہاں پہنچ گئے میں سمجھ گیا ہوں. لیکن یعنی جب آپ کہتے ہیں ہر گئے تو پھر نکرہ ہی ہوگی نا. لیکن بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہے اسے ہم کنسیڈر دی لگا کے معرفی کریں، لیکن مفہوم سب کا لے رہے ہیں. اچھا جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ حمد جو ہے اس کا اردو میں ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعریف جو ہے نا، تعریف آپ ہر اس چیز کی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو. آپ کے پاس سے ایک خوبصورت سی گاڑی گزری، آپ نے دیکھا اور کہا یار کیا گاڑی ہے. اس گاڑی کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں نا، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں نا، آپ نے تعریف کر دی اس کی. شکر ہوتا ہے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. گاڑی رکے آپ کے پاس آ کے، ٹھیک ہے، آپ کو کیا جی تشریف رکھے، میں آپ کو چھوڑ کے آتی ہوں وہاں تک. اب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں بولی جاتی ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی. تو اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اسی کی ایگزامپل اور میں دیتا ہوں آپ کو. آپ نے سورۃ العصر بہت دفعہ سنی ہوئی ہے. آپ کو سورۃ العصر میں ملتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو الانسان سے مراد کوئی خاص انسان؟ آپ ترجمہ کہتے ہیں تمام انسان نقصان میں.
تمام انسان نقصان میں. اوکے جی صحیح. اچھا اب یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ یہ کانٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے. یہ کانٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے. جیسے نبی وسلم کی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفن من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھا تو فلہ حسنۃ، فلہ حسنہ. حسنہ نکرہ معرفہ، نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نکرہ ہے نا، نکرہ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. پھر آپ نے فرمایا والحسنات، اب معرفہ ہوگی. یعنی اب آپ فرما رہے ہیں کوئی خاص نیکی نہیں، وہی نیکی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دیر واز اے کنگ، دیر واز اے کنگ. کیا مطلب ہے؟ کوئی بادشاہ تھا. اب جب آپ نے اس بادشاہ کو دوبارہ ذکر کرنا ہے نا تو آ کنگ کہہ کے نہیں ذکر کرتے. کیا کرتے ہیں؟ دا کنگ ہیڈ ٹو سنز. اب آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ تمام بادشاہوں کے دو بیٹے تھے. کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ اب دا کنگ سے مراد وہی بادشاہ جڑا پیچھے گیا اس کا ذکر ہوا ہے نا. اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے. تو یہ دا نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک، تو یہ آپ کو عربی میں بھی تنگ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو بس اتنا ہی اس لیول پہ رہنا ہے کہ آپ نے جب دا لگا ہوا دیکھا نا، یعنی ال لگا ہوا دیکھا، تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ اسم جو ہے معرفہ ہے. یہ اسم معرفہ ہے. تو معرفہ کی 5 اقسام میں نے آپ کو پوری کر دی ہیں. لیں جی، اب میں عبداللہ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. عبداللہ آپ سے سوال یہ ہے کہ معرفہ بنانا آ گیا نا؟ بنانا بنا لو گے نا؟ شاباش. لفظ دوں؟ پکی بات، شاباش. اور آپ کو شمسی قمری بھی پتہ چل گئے ہیں، صحیح ہے نا؟ حق ہو جب ہمیں قمری ہے اور باقی شمسی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ چلو شاباش، بتاؤ پھر. ہاں جی، کیا لکھا ہے میں نے؟ ہاں شاباش. بناؤ. اچھا، حق کا ہو جب ہم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زا پہ شد آئے گی، ہے نا؟ ہاں تو پڑھو الزید. ٹھیک، عبد الرحمان ٹھیک بولا ہے اس نے؟ ٹھیک بولا ہے. اچھا حسن سے پہلے میں پوچھ لوں. جی حسن شاباش، آپ کے خیال میں ان بچوں نے صحیح کیا کام؟ زید، اس کو انہوں نے الف لام لگایا اور بولا الزید، الزید نہیں بولا. ٹھیک بولا انہوں نے؟ ٹھیک بولا نا؟ ہاں جی زہیب صحیح بولا؟ صحیح بولا، ویری گڈ. ہاں جی نہیں صحیح بولا؟ کیوں؟ ماشاء اللہ. ال کس پہ لگاتے ہیں بیٹا؟ ال کس پہ لگاتے ہیں؟ کس پہ لگاتے ہیں حسن؟ کس پہ لگاتے ہیں ال؟ ال ہم کیوں لگاتے ہیں؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو معرفہ ہے آپ اسے معرفہ بنا رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ ذہین لوگ ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ فیصل آباد میں دیکھیں، آپ کو ملے گا المکہ ٹریولز، ملتا ہے نا؟ مکہ تو پہلے ہی معرفہ تھا یار. اللہ اللہ.
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول لا حول لا حول اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی صلاۃ القائمہ جی جو دار دروازہ دار وہ دار جو ہے وہ لکڑا میں ہے کیا اور لکڑا تو ہم اس کے ساتھ الدار ہے الدار ٹھیک ہے الدار الاخرہ کہتے ہیں نا آخرت والا گھر الدار الاخرہ ٹھیک اچھا جی تو میں بات میں کر رہا تھا کہ کسی معرفہ پہ آپ ال نہیں لگا سکتے آپ نہیں لگا سکتے اگر اہل زبان لگا دے عرب لگا دے تو وہ لگا سکتا ہے کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ استاد نے کلاس میں پوچھا کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے تو ایک بچہ نے بڑا پیار جواب دیا اس نے کہا کہ سر شیر جنگل کا بادشاہ ہے انڈے دے یا بچے دے ٹھیک تو جو زبان دان ہوتا ہے نا زبان بولنے والا وہ زبان کا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے نہیں نا تو عرب کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہاں عرب نے اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیا ہے نا تو ہم نے اس کا وہ ال والا معرفہ بھی قبول کرنا ہے اور عرب نے لگایا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں الفاظ کہ الحسن والحسین ٹھیک ہے یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ عرب نے ال لگایا ہوا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے العباس کہتے ہیں وہ تو عرب لگا دے اوکے پاکستان کے ساتھ وہ لگاتا ہے الپاکستان اوکے جی الپاکستان الشام اوکے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے زبان دان پہ آپ نے نہیں المکہ بنا دینا جہاں عرب نہیں لگاتا وہاں آپ نے نہیں لگانا جہاں عرب اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیتا ہے تو آپ نے اس کا وہ ال قبول کر لینا ہے یہ ایک اہم پوائنٹ تھا یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا اوکے جی لیں جی اب جی جی صفات ہے جیسے الصالح ہاں ہاں الکرم جیسے بالکل نام ہے تو پھر الف لام نہیں لگانا پھر نہیں لگانا اب جیسے نام ہے صالح صالح علیہ السلام کا نام ہے صالح تو وہاں قرآن میں آپ کو کہیں بھی الصالح نہیں ملے گا وہ نام صالح ہی ملے گا اوکے ہاں اگر صالح صفت کے طور پہ لے رہے ہیں تو آپ الصالح کر سکتے ہیں جمیل نام ہے کسی کا تو آپ اس پہ ال نہیں لگائیں گے کہ الجمیل الجمیل سویٹس ٹھیک ہے ہمارے لگا لیں گے لیکن ہاں جمیل اگر خوبصورت کے معنی میں ہے تو اس پہ آپ ال لگا سکتے ہیں صفت کے معنی میں لگ سکتا ہے ہاں رحمان جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رحمان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے رحمان کے بارے میں کہ صرف اللہ کا نام ہی ہے صحیح ہے اللہ کے نام ہے اور اس پہ الرحمان لگا ہوا ہے اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے ساتھ ال لگا دینا تو وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے ال والے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں نا اللہ کا ایک نام ذاتی ہے
اللہ. باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں. الوہاب، الستار، الجبار، القہار، ٹھیک ہے، المؤمن، یہ سارے صفاتی نام ہیں. تو صفات کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو نام بھی وہ بن جاتا ہے. اوکے جی، وہ اللہ کے ساتھ مطلب یہ خاص چیز ہے. باقی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. تو الحمدللہ جی ہم نے 3 چیزیں اسم کے بارے میں پڑھ لی ہیں. کل چوتھی پڑھ کے آپ اس قابل ہوں گے کہ منڈے کو جب آئیں گے نا تو آپ جملہ بنا رہے ہوں گے عربی میں، اور جملہ بھی صحیح بنا رہے ہوں گے. بنا تو دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. ایک ہے صحیح بنانا جی، نہیں تعریف ہی کرتا ہوں جی، ماشاءاللہ آپ تعریف ہی کرنی ہے میں نے آپ کی. کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ وہ ایک شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ہاں. کہتے میں نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو میں پڑھی ہوگی. تو بات وہی ہے، آپ ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں. اب وہ بنا یا نہیں بنا یہ پھر مولوی صاحب ہی بتائیں گے آپ کو کہ صحیح بنا یا نہیں بنا. تو میں آخری 2 منٹ میں تیزی سے ریوائز کر دوں کہ ہم نے 3 چیزیں کیا پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کل ہم نے اسم کی فنیشنگ کرنی ہے. کل ہم نے اسم کو فنش کرنا ہے. صحیح. اسم عربی زبان میں نام ہو سکتا ہے کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی کام کا. اسم میں ضمیر بھی شامل ہے، چاہے وہ شخصی ہو، پرسنل ہو، چاہے اشارہ کرنے والی ہو، چاہے ریلیٹو ہو. اس میں ایڈجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں، سمپل ایڈجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں، کلرز والے بھی آ سکتے ہیں، کمپیریٹیو سپرلیٹو والے بھی آ سکتے ہیں، اور دوسرے بھی آ سکتے ہیں جو ہم نے دیکھے. اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 چیزیں اچھی طرح جاننی ضروری ہیں، جن میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں. جنس، عدد، وسعت. جنس کا مطلب ہے عربی زبان میں استعمال جو بھی اسم ہو رہا ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث، یا پھر اس کا استعمال مذکر یا مؤنث کے طور پر ہو رہا ہوگا. آپ نے اسم کو فوکس کرنا ہے مؤنث پہچاننے پہ، مؤنث پروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر مؤنث پروو ہو جاتا ہے تو مؤنث ہے، ورنہ مذکر. اسم عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوتا ہے، یا مثنی ہوتا ہے، یا جمع ہوتا ہے. 1 کے لیے واحد، مثنی 2 کے لیے، اور 2 زائد کے لیے جمع. مثنی بنانے کے لیے آپ کو آنی اور عینی کی آوازیں نکالنی پڑتی ہیں. قلم، قلمانی، قلمینی. جنہ، جنتانی، جنتینی. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، مکسر اور سالم. مکسر وداؤٹ فارمولا، کوئی فارمولا نہیں ہے، وہ یاد ہی کرنی پڑنی ہے آپ کو. سالم کا فارمولا ہوتا ہے، لیکن سالم مذکر کی الگ فارمولے سے بنتی ہے، مؤنث کی الگ فارمولے سے بنتی ہے. مذکر کی بنتی ہے 2 آوازوں کے ساتھ، اونا اینا، اور یہ صفات کی ہی بنتی ہے زیادہ تر. صالح، صالحون، صالحین. مسلم، مسلمون، مسلمین. منافق، منافقون، منافقین. اور مؤنث میں سمپل فارمولا ہے کہ مؤنث چاہے صفت ہو چاہے گولتا والا لفظ ہو، گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگانے سے جمع سالم مؤنث بن جاتی ہے. طالبات، مسلمات، مومنات. آپ خوبصورت آیات قرآن مجید کی دیکھ سکتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات. تو آپ کو بڑا خوبصورت کمبینیشن جمع سالم مذکر مؤنث کا ملتا ہے. اوکے جی. اسم کی تیسری اہم بات اسم کا معرفہ نکرہ ہونا ہے. اگر آپ معرفہ نکرہ نہیں پہچانتے نا تو آپ جملہ صحیح نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہوگا. بنا تو سکیں گے آپ ماشاءاللہ، پھر میں ایک تعریف کر دوں آپ کی. بنا تو لیں گے آپ، لیکن صحیح نہیں بنے گا، کیونکہ شرط ہوگی کہ جملہ بنانے کے لیے پہلا لفظ معرفہ ہونا چاہیے. یہ جملہ بنانے کی شرط ہوگی. اگر آپ کو معرفہ نکرہ نہیں آتا تو آپ کیسے جملہ بنائیں گے؟ اوکے جی، ٹھیک ہے نا. پھر وہی ہوگا جو عبداللہ نے کیا آج. صحیح. تو اس لیے معرفہ کی 5 اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں: علم، ضمیر، اشارہ، موصول، اور الف لام والا معرفہ. اوکے جی. صرف اگر اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں تو کافی ہے. اس سے زیادہ ذہن کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں. ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا، کنفیوز ہوں گے.
میری کتاب کا اگلا لیسن کبھی کوئی پڑھ کے نہ آئے، اگلا لیسن کوئی نہ پڑھے، جو پڑھ لیا ہے وہ پڑھ لے لیکن اگلا پڑھ کے کبھی نہ آئے، ورنہ کتاب میری ہی ہے، فائدہ آپ کو بالکل نہیں ہونا، ٹھیک؟ تو یہ خاص طور پہ، ورنہ عام طور پہ ٹیچر کہتا ہے نا اگلا سبق پڑھ کے آنا، لیکن اس کلاس میں ٹیچر یہی آپ کو کہے گا کہ اگلا سبق بالکل نہیں پڑھنا، آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے، پچھلا پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اسم کی فنشنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔